اب ایک مسئلہ جو غیبت کبریٰ اور مومنین کے لحاظ سے ہے وہ یہ کہ ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ انتظار کیا جائے غیبت کے بعد ظہور کا، یعنی آپ جو غیبت کے ایام میں ہیں تو حکم دیا گیا کہ انتظار الفرج، اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، امام زمانہ کے جلدی ظہور ہونے کے لیے دعا کرو نا، اکثر کثرت سے دعا کرو، یعنی امام اگر فرماتے دعا کرو تو تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن حدیثوں میں آیا کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو کہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے۔ لہٰذا اب یہاں پر جب آپ سے کہا گیا کہ ظہور جلدی ہو جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، مولا کہہ رہے ہیں دعا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو کہ ظہور جلدی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کرنا ثواب کا کام ہے یا گناہ ہے؟ ثواب کا کام، تبھی کہا گیا کثرت سے۔ لیکن اب جب آپ چلتے ہیں غیبت نعمانی میں تو وہاں پر ایک چیپٹر ہے جس میں ایک جملہ ہے ہلک المستعجلون، ظہور کے سلسلے میں جلدی کرنے والے برباد ہو گئے۔ اگر اچھا کام ہے تو امام نے دعا کا حکم دیا، اب اسی کتاب میں جو امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں لکھی گئی یہ جملہ آیا ہلک المستعجلون، ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظہور کو جلدی چاہا کہ جلدی ہو جائے۔ تو یہ اپنا رسول اللہ ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کریں تو غیبت نعمانی کا یہ چیپٹر کہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی ہو جائے، اور دوسری طرف سے آپ کے جد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اکثر دعا بتعجیل الفرج، ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کرو۔ سورہ فرقان کی جو 77ویں آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس میں امام کیا فرما رہے ہیں، پروردگار عالم معذرت کیا فرما رہا ہے کہ ما یعبأ بکم ربی، قل حبیب ان سے کہو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا خدا تمہارے اوپر توجہ نہیں فرماتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تم لوگ دعا کرتے ہو تو اس دعا کے نتیجے میں پروردگار تم پر توجہ فرماتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، انہوں نے دل کی گہرائیوں سے گریا کر کے چیخ پکار کے ذلت کے ساتھ حقارت کے ساتھ بندگی کے رسوم کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے دعا کیوں نہیں کی جب ہمارے عذاب کا خوف ان پر آ چکا تھا۔ لہٰذا یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو دعا اور پھر اس کے بعد اہم ترین مشکل کیا ہے ہماری زمانہ غیبت میں کہ ہمارا امام ہم سے دور ہے۔ جب امام ہم سے دور ہے تو آپ دعائے افتتاح میں یہ پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم سے جا چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کا جو نائب و جانشین تھا یعنی ہمارے امام غیبت ولینا، ہمارا سرپرست وہ غائب ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ آپ امام زمانہ کے بغیر ہیں۔ غیبت کبریٰ زمانے کا نام نہیں ہے، صرف ایک ایسے خوفناک گھنے جنگل کا نام ہے کہ جس میں ہر طرف سانپ ہیں، بچھو ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، گڑھے ہیں، دلدل ہیں، جھیلیں ہیں، کنویں ہیں، تمام کی تمام مشکلات ہیں، اور اس جنگل میں سے آپ کو نکلنا ہے۔ کس چیز کے ذریعے نکلیں گے؟ پروردگار فرما رہا ہے اگر تم دعا نہ کرتے تو ہم تم پر توجہ نہ فرماتے۔ ایک تو یہ آیت، یعنی ہر چیز کو ہر انسان اگر چاہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی جانب توجہ کرے تو اسے دعا کرنی پڑے گی ہر چیز کے سلسلے میں۔ اب یہ آپ بتائیے اس سوال کا جواب کہ اہم ترین مشکل ہے امام زمانہ کی غیبت۔ دیکھیے جو امام زمانہ کے وجود کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے امام زمانہ کا تھا وجود، نہیں ہے تو آپ کو اتنی مشکل تو نہیں ہو رہی، اگر امام ہوتے تو کیا کر لیتے اور نہیں ہے تو کیا کر لیا، وہ سب تو بتا کے جا چکے ہیں ان کے جد۔ امام اسے کاظم فرما رہے ہیں، آئمہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام، آٹھویں امام، ساتویں امام، پانچویں امام فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا کہ کٹھن مرحلہ آئے گا، مشکل مرحلہ آئے گا۔ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ خطرناک مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم اپنا جو کانسیپٹ نظریہ ہے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ ہم سکون سے جاتے ہیں، جاب پہ آ گئے واپس اور وہ تمام کے تمام زندگی کے مسائل صحیح چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ظاہری زندگی ہے، حقیقتی زندگی کی اس کے اندر جو گرفتاریاں، پریشانیاں، مشکلات ہیں ان کو صحیح کرنے کا آئمہ نے جو نسخے بتائے ہیں وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں غیبت کبریٰ کے ایام میں ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو چیپٹر جو باب ہے کتاب غیبت نعمانی میں، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہلک المستعجلون، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی ہو جائے۔ اگر برباد ہو گئے وہ لوگ اس روایت کے مطابق اور اس چیپٹر کے مطابق کہ جنہوں نے ظہور کو جلدی واقع ہونا چاہا، انہوں نے یہ چاہا کہ ظہور جلدی واقع ہو جائے۔ استعجال نکلا ہے عجلت سے، عین جیم لام تے، اردو میں کہتے ہیں عجلت، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جلد بازی یعنی عجلت۔ اسی عجلت کو جب کہا جائے استعجال یعنی جلدی کو طلب کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام جلدی ہو جائے، تو امام فرمانا ہے کہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ تو یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی؟ اب اگر امام خود اپنی زبان مبارک سے استعجال یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر یہ چیپٹر اس حدیث سے نہیں ٹکراتا کہ جہاں پر ظہور کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں یونس بن عبد الرحمن نے نقل کی ہے، اور وہ ہے دعائے زمان غیبت، زمان غیبت میں پڑھنے کی دعا۔ مفاتیح میں جائیں گے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر دعائے زمان غیبت ہے، اور اسی میں یہ دعا ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ دعا سب کو یقیناً یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ بعد میں، جن کو یاد ہے ان سے پوچھ لیں کہ پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، خدا کی پہچان
پروردگار خود اپنی پہچان کروا تاکہ رسول کو پہچانوں، اور رسول کو اگر میں نے نہیں پہچانا تو میں اپنے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا، اگر امام وقت کو نہیں پہچانا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ہر چیز کی بنیاد ہے امام اصل کی پہچان۔ اس دعا کے اندر یہ جملہ ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار مت دے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے۔ یہ کیا بات کی؟ یہ کیا بات کی آپ نے مولا؟ یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں میں سے قرار مت دے جو یہ چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے؟ جب نا رسول اللہ آپ خود فرما رہے ہیں اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ دعا کرو، تو یونس بن عبد الرحمن والی دعا میں وہاں یہ جملہ ہے کہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے، ان لوگوں میں مت رکھنا کہ جو چاہتے ہیں ظہور جلدی ہو جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب اس کی خصوصیت بتائی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لما یظہر الحجہ، خدا کی حجت ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ اب نہیں ظاہر ہوگی تو کب ظاہر ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ آ جانا چاہیے، جلدی آ جائیں۔ یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں عقیدہ یہ ہو کہ اب ظہور کا وقت ہے، اگر اب بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار جب تو ظہور کرے گا تیری مرضی، لیکن ہم اپنے دل میں اس دعا کے ذریعے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں امام وقت سے محبت ہے، ہم امام وقت کے ناصر بننا چاہتے ہیں، ہم امام وقت کے مددگار بننا چاہتے ہیں، لہذا عجل لولیک الفرج، ہم امام کے وجود کے ذریعے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا عجل لولیک الفرج، ہم چاہتے ہیں کہ ظہور جلدی ہو جائے، لیکن اس نیت کی بنیاد پر نہیں کہ اب نہیں ہوا تو کب ہوگا، خدا کیوں نہیں بھیج رہا، یہ مناسب ترین وقت ہے، ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی اور حل ہو گئی۔ آگے بڑھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کوئی شخص یہ بھی کہے کہ کاش ظہور ہو جاتا، اب ہو جاتا، لیکن دل میں یہ ہو کہ مشیت الہی کے مطابق ہوگا۔ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے امام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور امام کی ضرورت کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس موقع پر پروردگار مجھے میرے امام کی شدید ضرورت تھی، تو یہ بھی برائی میں نہیں آتا۔ یعنی دل کی نیت یہ ہو کہ مصلحت کا تعین آپ کریں۔ اس جملے کی روشنی میں بات یہ نکلتی کہ مصلحت کا تعین آپ کریں، اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا، ہو جانا چاہیے تھا، غلط ہو رہا ہے، تو کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا۔ 3 علامتیں ہیں صرف، اور ہم علامت ظہور کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ دیکھیے، میں نے کبھی بھی ظہور کی علامتوں پر تقریر نہیں کی ہے، امام نے بتایا ہے کیونکہ امام کی جو ذمہ داری تھی کہ یہ لطف تھا، کرم تھا، لیکن جو ایک کلیدی حدیث ہے بڑی چھٹے امام کی کہ تقدم ما ان عرفت امامک فلا یضرک تقدم هذا الامر او تاخر۔ راوی سے کہہ رہے ہیں امام، اگر تم نے یہ پہچان لیا کہ تمہارا امام کون ہے تو تمہیں کبھی یہ چیز نقصان نہیں دے گی کہ ظہور جلدی ہو یا بعد میں ہو۔ اہم چیز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر ایک چیز کہی جاتی ہے، دیکھیے ایک بہت باریک سی بات ہے، غیبت کے ایام میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ روایات بتائیں گی، اور پھر اس کے بعد انتظار کا معنی کیا ہے یہ روایات بتائیں گی۔ اب اگر آپ ایک اس طرح سے صغرا کبرا رکھ کر ایکویشن رکھ کر آپ بات کریں کہ امام جب آئیں گے تو امام غائب ہیں، آپ کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں، تو جو مہمان وہ چاہتا ہے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، یہ سب ایک عقلائی سی بات ہے، عقلی بات ہے کہ مہمان آئے گا، جو نہیں ہے دور ہے، وہ آئے گا تو میرا گھر گندا دیکھے گا تو اچھی بات نہیں ہے، کھانا پینا تیار کروں، گرمی کا موسم ہے تو اس کے لیے ٹھنڈے مشروبات، اگر سردی کا موسم ہے تو گرم مشروبات، رات کو رکے گا، لحاف، رضائی، دوشک بچھونے کا بندوبست، یہ ایک عام زندگی میں مثال دیتے ہیں۔ امام زمانہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ کے بارے میں کیا کریں؟ اور پھر وہ کل والی بات کہ کیا ظہور کی واقعی تیاری مجھ کو کرنی ہے؟ کام ہے امام کا، کروں گا میں تیاری؟ نہیں کر سکتا۔ ظہور کا آپ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، مگر یہ کہ کثرت کے ساتھ دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ اس بات کی دعا کریں کہ ہم امام کے ساتھ جڑ جائیں۔ جتنی بھی دعائیں ہیں آپ اس میں جا کر دیکھیے، دعائے عہد میں دیکھیے، جو استغاثے ہیں امام زمانہ کے اس میں دیکھیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، اگر میں متقی ترین انسان بن جاؤں تو ظہور جلدی ہو جائے گا۔ یہ بہت مشکل ہے اس بات کو نتیجہ نکالنا۔ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں کہ ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعتہ، ہمارے وہ شیعہ، سچے شیعہ اگر ہم سے عہد و پیمان پر باقی رہتے، لما تاخر عنہم یمن لقائنا، تو ہماری ملاقات کی برکتوں سے محروم نہ رہتے اگر ہمارے عہد و پیمان پر باقی رہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا اگر ہم عہد و پیمان پر باقی رہیں امام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ظہور ہو جائے گا۔ اس روایت سے ظہور نہیں نکلتا، اس روایت سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں امام سے ملاقات کرنا، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، عہد و پیمان کی پابندی کرنی پڑے گی، اور تب اس کے بعد جا کر جو رسوم عبودیتیں بجا لانی پڑیں گی، تب جا کر ممکن ہے کہ امام کی آپ سے ملاقات ہو جائے۔